باب الجہر بقراءۃ صلاۃ الفجر وقالت سلمہ طفت وراء الناس والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی یقرأ بالطور۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے فجر کی نماز میں قرأت کرنا اونچی آواز کے ساتھ، چونکہ جو نمازیں جہری ہیں جن میں اونچی آواز کی قرأت کی جاتی ہے، ان نمازوں میں سے ایک نماز فجر بھی ہے۔ اس کے اس بات کے لیے امام بخاری نے پورا باب قائم کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ رسول ہیں، ان کا قول نقل کیا۔ سیدہ فرماتی ہیں طفت وراء الناس، میں نے لوگوں کے پیچھے رہ کر طواف کیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، یقرأ بالطور، اور آپ نے سورہ طور پڑھی۔ اب دیکھیے حضرت سلمہ فرماتی ہیں طواف جب کیا ہم نے بیت اللہ میں، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے چل کر طواف کر لیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے نماز میں سورہ طور پڑھی۔ اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، پیچھے لوگ ہیں، ان سے پیچھے سیدہ سلمہ ہیں، تو رسول اللہ نے اونچی آواز سے قرأت کی ہوگی، تبھی تو حضرت سلمہ نے وہ قرأت سنی اور فرمایا سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ اس کے آگے حدیث نقل کی، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعد بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ عکاظ بازار کی طرف چلے۔ صحابہ اکرام کو ساتھ لیا اور کہا کہ جو مکہ میں بازار لگتے ہیں ان میں سے ایک عکاظ نامی بازار تھا، وہاں چلتے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شیاطین اور آسمانی خبروں کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو گئی تھی، اور شیاطین جب آسمانوں سے خبریں چرانے کے لیے جاتے تو ان پر انگارہ برستا، اور شیاطین واپس آئے اپنی قوم کی طرف اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا، جب ہم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو ملائکہ کے درمیان چل رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں فیصلے ان کے ہاں معاملات سپرد کرتے ہیں، تو وہ خبریں اب ہم چرا نہیں سکتے۔ جب بھی ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمارے اوپر انگارے برسائے جاتے ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے اپنی قوم میں آ کر کہی تو جنات کی اور شیاطین کی قوم میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس وجہ سے پیش آیا ہے کہ کوئی نئی بات آ گئی ہے، اگر نئی بات نہ ہوتی تو کبھی بھی تمہاری اور آسمانی خبروں کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہوتی، لہٰذا ایسا کرو پوری دنیا میں مشرق مغرب کی جانب پھیل جاؤ اور تلاش کرو کہ وہ کون سی ایسی نئی بات ہے جس کی وجہ سے تم آسمانوں پہ نہیں جا سکتے اور وہاں سے خبریں نہیں چرا سکتے۔ جنات کی جماعتیں ادھر ادھر پھیل گئی، حتیٰ کہ جنات کی ایک جماعت آ گئی تہامہ میں، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں موجود تھے اور عکاظ بازار کی طرف جا رہے تھے، لیکن وادی نخلہ میں نماز فجر کا ٹائم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر صحابہ اکرام کو پڑھائی اور آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ سورہ طور کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ جب جنات نے یہ قرآن پاک سنا تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان میں حائل ہو گئی،
لہٰذا ہمیں پتہ چل گیا ہے چونکہ دنیا میں یہ کلام واحد وہ کلام ہے جو پہلی دفعہ سننے میں آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ کلام ہم نے سنا نہیں ہے، یہی وہ شے جدید ہے جس کی وجہ سے ہمارے درمیان رکاوٹ پڑی ہے۔ وہ وہاں سے واپس لوٹے اور اپنی قوم کے پاس آئے اور آ کر جنات کہنے لگے اپنی باقی قوم کو، انا سمینا قرآن عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، اور ہم مسلمان بھی ہو گئے اور آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر فوراً وحی کی اور کہا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمینا قرآنا عجبا۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت سے بھی، اس واقعہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ طور اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، تبھی تو جنات نے سنی، اگر آہستہ آواز سے ہوتے تو جنات کو آواز نہ آتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا استدلال تو اتنا ہے کہ فجر کی نماز میں قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے، جیسے سیدہ ام سلمہ نے سنا یا جنات کی جماعت نے سنا۔ اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں، اس میں 2-4 باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ بازار کی طرف گئے۔ یہ جو عکاظ بازار تھا اس میں خرید و فروخت کی معاملات ہوتے تھے، کچھ لوگ چیزیں خریدتے تھے، کچھ بیچتے تھے۔ انہی بازاروں میں آنے والے لوگ کچھ اس طرح بھی کرتے ہیں جیسے ہمارے بازاروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ مداری آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے ہی بعض جگہوں پر کچھ لوگ اپنے مختلف ثقافت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگ عکاظ بازار میں آ کر شاعری بھی کیا کرتے تھے، شعر و شاعری کی مجلس بھی لگاتے تھے۔ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے وہ کہتے تھے چلو بازار میں لوگ زیادہ ہوں گے، وہاں پر ہم اپنے اشعار بھی پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ بازار کی طرف گئے کہ وہاں جا کر دعوت دیں گے۔ صحابہ اکرام کو جو ساتھ لے کر نکلے تھے، یہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں کسی کا شو ہو رہا ہے اشعار کا تو وہ سننے کے لیے یا کوئی چیز خرید و فروخت کے لیے، نہیں، دعوت دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ جہاں پر لوگ جمع ہوتے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے جاتے تھے۔ بازار میں بھی دعوت دینے جاتے تھے، جہاں اگر گھوڑے دوڑانے کی محفلیں ہوتی وہاں پر بھی چلے جاتے اور دعوت دیتے، چونکہ مجمع میں کھڑے ہو کر توحید کا نغمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاتے اور لوگوں کو سناتے۔ اسی غرض سے گئے۔ نماز فجر کا ٹائم ہو گیا، حضور علیہ السلام نے وہاں پر نماز فجر میں، چونکہ صبح جلدی نکلے تھے، تو وہاں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، قرآن پاک آ گیا، تو وحی کا معاملہ آسمانوں پر اس طرح ہوتا ہے کہ تکوینی امور کے فیصلے اللہ رب العالمین بڑے فرشتوں کو سپرد کرتے ہیں۔ پھر بڑے فرشتے جب نیچے آسمانوں پر آتے ہیں تو چھوٹے فرشتے بڑے ملائکہ سے پوچھتے ہیں آج ہمارے رب نے کیا حکم فرمایا، تو چھوٹے فرشتوں کو بڑے فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ معاملات سپرد کیے، لہٰذا ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو اب یہ فرشتوں کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں تو شیاطین جو ہیں یہ اوپر جاتے تھے، جا کر ملائکہ کی باتیں سن لیتے۔ اچھا جی فلاں مہینے میں فلاں محلے میں فلاں آدمی مرے گا، فلاں کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، فلاں کو بڑا رزق ملے گا، فلاں کے یہاں یہ واقعہ ہوگا۔ جو لوگ شیاطین قابو کرتے ہیں پھر وہ شیاطین سے خبریں معلوم کرتے ہیں۔ خبریں معلوم کر کے جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب ہمیں بتائیں ہماری قسمت کا کیا حال ہے، تو وہ جو شیاطین ہیں وہ فوراً بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی کی زندگی میں فلاں موقع پر یہ کام ہوگا۔ پیر صاحب سور کی طرح منہ بنایا ہوا کہتا ہے جی تیرے ساتھ فلاں سال میں یہ کام ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرید کہتا ہے جی ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، غیب کی خبر بتائیے۔ لہٰذا غیب کی خبریں پیر بھی جانتے ہیں، تو ظاہر خبر تو غیب کی ہے۔ اور کس سے پوچھی ہے؟ شیاطین سے۔ شیاطین نے کہاں سے لائی ہے؟ ملائکہ کی مجلسوں سے چوری کر کے لائی ہے، اور ملائکہ کو رب تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ خبریں چرا نہیں سکتے تھے۔ قرآن پاک کی برکت سے اور رسول اللہ کی برکت سے
شیاطین کا جو اثر و رسوخ تھا آسمانوں پر وہ ختم ہو گیا۔ لیکن بخاری کی دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ یہ ایک دوسرے کے کندھوں پر پاؤں رکھتے ہوئے وہ دوسرے کے کندھے پر یوں کر کے آسمانوں تک جاتے تھے، حتیٰ کہ جب وہاں سے ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے تو وہ اوپر والا جو خبر چرا چکا ہوتا ہے وہ مرنے سے پہلے دوسرے کو بتا دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو یوں کر کے، تو ایک آدھی بات ابھی بھی چرا لیتے ہیں کبھی کبھی، اور پھر وہ اپنے جو جن کے یہ تابع ہوتے ہیں ان کو یہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہاں جی یہ خبر ہے۔ اب وہ آدمی جب لوگوں کو یہ خبریں بتاتا ہے، ایک بات سچی ہوتی ہے، 99 ساتھ جھوٹ ملا کر وہ بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو شیاطین سے خبریں لے کر بیان کرتا ہے یہ کاہن ہے۔ یہ کیا ہے؟ کاہن ہے، اور کاہن کے پاس جانے والا بھی لعنتی ہے، کہانت کرنے والا بھی لعنتی ہے۔ ہمارے ہاں جو عوام سادے ہوتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں جو جنات اور شیاطین سے خبریں لے کر بیان کرے یہ بہت بڑا ولی اللہ ہوتا ہے۔ ولی اللہ کی علامت یہ نہیں ہے کہ شیاطین سے خبریں لے، اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ شیاطین اس وقت تک بندے کے تابع نہیں ہوتے جب تک بندہ شیطان نہ بن جائے۔ جو لوگ چلہ کشی کرتے ہیں سب سے پہلے وہ شیطانی عمل پڑھتے ہیں، شیاطین ان کے پاس آتے ہیں، پھر شیاطین ان سے شیطانی کام کرواتے ہیں۔ جب شیطانی کام کرنے کے بعد یہ شخص مرتد ہوتا ہے، مشرک بنتا ہے، پرلے درجے کا جہنمی بنتا ہے، پھر شیاطین اس کے تابع ہوتے ہیں، پھر وہ شیطانی خبریں لا کر دیتے ہیں۔ اس لیے شیطانی خبریں بتانے والا کوئی کاہن، کوئی ایسا پیر جو مستقبل کی خبریں بتاتا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہوتا، وہ ابلیس کا بچہ ہوتا ہے۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جب اس سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ کہتا ہے جی واللہ عالم بالصواب، حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کل آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، حال میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اور یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، ایک ہوتا ہے روحانی معالج۔ روحانی معالج جو ہوتا ہے وہ مریض کی تشخیص کرتا ہے کہ اس پر جن ہے، جادو ہے یا بیماری ہے، وہ ایک فن کے ذریعے سے تشخیص کر کے اس کا علاج کرتا ہے۔ اس کا اس کہانت سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ بیماری کا علاج ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک کے ذریعے سے شیاطین کا تسلط اور تصرف جو آسمانوں پر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب کسی آدمی کے جسم پر اگر شیاطین کا تصرف ہوگا، قرآن پاک پڑھ کر جب اس پہ دم کیا جائے گا تو شیطان کا تصرف ختم ہو جائے گا، شیاطین جنات کا تصرف ختم ہو جائے گا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ شیاطین کا ایک ہی علاج ہے جس سے شیاطین جلتے ہیں یا جس سے شیاطین کو تکلیف پہنچتی ہے، مرتے ہیں، وہ صرف کلام الہی ہے۔ کلام الہی کے علاوہ اگر کوئی منتر پڑھا جاتا ہے تو منتر سے لوگ جیسے نعت علی لوگ پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے نعت عبد القادر جیلانی پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، اس طرح کے منتر پڑھنے سے آدمی مشرک تو ضرور ہو جاتا ہے لیکن شیاطین پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اگر وہ پڑھتا بھی ہے تو وہ ایک شیطانی حرکت ہے۔ شیاطین کا آپس میں اجتماع ہوتا ہے کہ چلو جی یہ شیطانی عمل پڑھتا ہے، اور اس کے عمل پڑھنے سے جو شیطانی جنات ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ بیٹھے کہ فلاں پیر کا جو منتر ہے وہ بڑا چلتا ہے، اسی لیے وہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے ناد علی مظہر العجائب فلانا فلانا فلانا۔ اب لوگ جب منتر سنتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ناد علی پڑھا ہے اور جن جل گیا۔ جن جلا نہیں ہوتا، وہ جن بھاگتا ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ ناد علی پر پڑے اور وہ سمجھے بڑا زبردست منتر ہے، پھر وہ ناد علی پڑھیں گے تو شرک میں چلے جائیں گے، مشرک بنیں گے۔ کوئی اور منتر پڑھے گا تو چونکہ شیاطین کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے برخلاف جب کوئی عامل پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، مریض کو پھر تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی، پلٹے کھاتا ہے، چونکہ اب صحیح جن کو تکلیف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مریض کی تکلیف بڑھ رہی ہوتی ہے، جن جلتا ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے اچھا یہ جو پیر صاحب ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ دم پڑتا ہے مریض کو تکلیف بڑھتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کم عقل لوگ، کم عقیدے والے لوگ بدظن ہوتے ہیں، اور جو ایمان والا ہے وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کتے کو گولی مارو گے تو وہ چو چو تو کرے گا، اس کو ڈنڈا مارو گے تو وہ ٹو ٹو تو کرے گا، کسی بندے کو جب مارو گے تو اس کو تکلیف تو ہوگی، لہٰذا صحیح معنوں میں کلام الہی پڑھنے سے جب مریض کی تکلیف بڑھے
تو معنی یہ بنتا ہے کہ اس مریض پر جو جن ہے یا جادو ہے واقعتاً کلام اس پر اثر کر رہا ہے، اور اگر وہ فوراً بھاگ جائے، کلام الہی پڑھنے سے فوراً بھاگ جائے، تو اس کا مطلب یہ شیطان کی اتنی طاقت نہیں ہے، یہ ویسے ہی بھاگ گیا، یہ مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر شیطانی مشرکانہ منتر پڑھنے سے شیطان جن بھاگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا معاہدہ ہے لوگوں کو شرک کی طرف مبتلا کرنے کے لیے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لوگ علاج کرواتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے، جن آ کر کہتا ہے جی فلاں مزار پر جاؤ گے، وہاں جا کر چڑھاوا چڑھاؤ گے، وہاں پر دیگ دو گے تو مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جا کر وہاں دیگ بھی دیتا ہے، چادر بھی چڑھاتا ہے، چراغ بھی جلا دیتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بات سنیں، ہم نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے پاس اپنے مریض کو لے کر گئے، نہیں ٹھیک ہوا، فلاں قبر پہ گئے، مریض ٹھیک ہو گیا، ہمیں تو شفا چاہیے، لہٰذا ہم ہر مہینے وہاں دیگ چڑھائیں گے، مریض ٹھیک ہو گیا۔ چونکہ شیطان تھا اس کے اوپر، شیطان نے اس کے عقیدے کو خراب کرنا تھا، وہ مریض پہ آیا، مریض سے نکل گیا، اب اس کو کہہ رہا جی ہر جمعرات کو، ہر مہینے میں، ہر 6 مہینے بعد وہاں چڑھاوا چڑھانا۔ اس کے وارثوں کو یا مریض کو تو مشرک بنا گیا، اس کا اپنا جو کام تھا وہ کر گیا۔ اس لیے یہاں ایک بنیادی کلیہ یاد رکھیں، کسی زیارت پہ جانے سے، پھیرے لگانے سے جو مریض ٹھیک ہوتے ہیں، پیچھے شیطان کی ایک شیطانی حرکت ہوتی ہے جو لوگوں کو مشرک بناتی ہے، اللہ کے دربار سے بدظن کرتی ہے۔ ورنہ شیاطین اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا ہوگا کہ مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، جیسے کہ یہ اوپر جانے کے پھر بھی جاتے ہیں، کسی طریقے سے کوئی خبر لے کر آئے تو جب کوئی کلام پڑھتا ہے تو پھر بھی آگے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ چلو اور کچھ نہیں تو ہم جب مریض کو تکلیف دیں گے، شاید دم پڑنے والا ڈر جائے کہ مریض مر ہی نہ جائے، اور اس کی وجہ سے جب وہ پڑھنا چھوڑ دے گا اور جو مریض کے علاج کروانے والے اور مریض خود بدظن ہو جائے گا تو بس صحیح جگہ سے ہٹ جائے گا، پھر آگے شرکیہ جگہ پر لے کر جائیں گے۔ تو یہ بنیادی کلیہ یاد رکھ لیں کہ شیطان کا ایک ہی کام ہے لوگوں کو ورغلانا، دین سے ہٹا کر شرک کی طرف لے جانا۔ اور الحمدللہ کلام الہی اس کا توڑ ہے۔ جب دنیا میں کلام الہی آیا، یعنی آسمانوں سے وہی زمین پر آنا شروع ہوئی، تو آسمانوں پہ جنات کا جانا بند ہو گیا۔ جو آدمی زمین پر کلام الہی پڑھے گا تو اس کے اوپر جنات کا تسلط نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ عقیدے کے ساتھ پڑھے کہ کلام میرے اندر ہے، میں کلام پڑھتا ہوں، کلام کا نور میرے اندر موجود ہے، میرے جسم میں جب کوئی جن آئے گا تو کلام کے نور سے جل جائے گا۔ ہزاروں مرتبہ جنات نے مجھے کہا ہم تجھے جلا دیں گے، میں نے کہا جلا دو۔ مار دیں گے، میں نے کہا مار دو۔ تیرے بچوں کو مار دیں گے، میں نے کہا مار دو۔ مار سکتے ہو تو مارو۔ نہیں مار سکتے، میرے اندر کلام ہے، اللہ کا نور موجود ہے، کوئی جن میرے قریب آ ہی نہیں سکتا، آئے گا تو مسلمان ہو کر آئے گا، نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ کیسے آ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کلام الہی کا نور جب جسم میں پیدا ہو جائے تو شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، شیاطین جل جاتے ہیں۔ اور شہاب ثاقب پڑتا ہے ان کو، چاہے وہ آسمانوں سے خبریں چرائیں تب بھی، یا انسان کے جسم سے اس کی روح چرانے لگے تب بھی شہاب ثاقب پڑتا ہے ان پر۔ اگلی بات ذرا سمجھ لیں، اگلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی خبریں دینے والے، مستقبل کی خبر دینے والا، کوئی ولی اللہ کی شکل میں ہو، کوئی عالم کی شکل میں ہو، بزرگ کی شکل میں ہو، وہ بزرگ نہیں ہوتا، وہ ابلیس کا بڑا بیٹا ہوتا ہے۔ علاج معالجہ الگ چیز ہے، خبریں دینا، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں کہ جی یہ کام کریں تو ہوگا یا نہیں ہوگا، کھوتے کا سر ہوگا اور کیا ہوگا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی بسم اللہ پڑھو، توکل تو استخارہ کرو، یا اللہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، خیر طلب کر لو اللہ سے اور کام میں کود پڑو، بس بات ختم۔ فائدہ ہو گیا تو اللہ کی رحمت، نقصان ہو گیا تب بھی اللہ کی رحمت، ختم۔ استخارے کو بھی لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جی خواب آئے گی تو پھر اس کا اشارہ آئے گا۔ استخارے میں کوئی خواب معاف نہیں ہے، کوئی اللہ کر نہیں بتاتا۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں، اس میں خیر پیدا فرما دے، بس یہ دعا پڑھ کے چل نکلو، یہ استخارہ ہے۔ یہ چکر جو ہے نا 7 دن استخارہ کیا، ایک دن کتا آیا تھا، ایک دن بلہ خواب میں آیا تھا، ایک دن جو ہے نا کوئی بزرگ آئے تھے سبز رومال والے، اور انہوں نے آ کر یہ سب بکواسات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن اکرمان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما امر وسکت فیما امر۔ ابن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں جہری قرات کرتے تھے جس میں آپ کو حکم دیا گیا، اور جس میں آپ کو آہستہ قرات کرنے کا حکم دیا گیا اس میں آپ آہستہ قرات کرتے تھے۔
وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اللہ نے تیرے رسول میں تیرے لیے اچھا نمونہ رکھا ہے۔ جہاں تیرے نبی نے اونچی قرات کی وہاں اونچی قرات کر، جہاں تیرے نبی نے آہستہ قرات کی وہاں آہستہ قرات کر۔ تیرے نبی نے جتنی رکعتیں پڑھی اتنی رکعتیں پڑھ، تیرے نبی نے جس طریقے سے نماز پڑھی اس طریقے سے نماز پڑھ۔ تیرے نبی نے سر ڈھانپ کر نماز پڑھی، تو بھی سر ڈھانپ کر نماز پڑھ۔ تیرے نبی نے بڑے اچھے طریقے سے رکوع سجدے کیے، تو بھی اچھے طریقے سے رکوع سجدے کر۔ اپنی طرف سے مسئلے بنا کر نماز میں نہ آ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو حلیہ، جو جو طریقہ، جو شکل و صورت تیرے نبی نے اختیار کی، بس وہی تیرے لیے نمونہ ہے، اس میں کامیابی ہے ورنہ ہلاکت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔